پاکستان کرکٹ کی تاریخ ایسے کھلاڑیوں سے بھری ہوئی ہے جنہیں قدرت نے پاکستان کی نہ صرف نمائندگی کرنے کا موقع فراہم کیا بلکہ ایسی خداداد صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا جو کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی۔ غربت میں آنکھ کھولنے والے کھلاڑیوں نے جب پیسے کی ریل پیل دیکھی تو ان کی آنکھیں دولت کی ہرس میں اندھی ہو گئیں اور انہوں نے دولت مند ہونے کے لیے محنت کی بجائے شارٹ کٹس استعمال کرنے کی کوشش کی اور سپورٹس فکسنگ جیسا قبیح عمل اپنانا شروع کیا اور چند ٹکوں کے عوض ملک کی عزت اور وقار بیچ ڈالا۔ لیکن جب ان کھلاڑیوں کی ضمیر فروشی منظر عام پر آئی تو نہ صرف پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہسائی ہوئی بلکہ پاکستانی کھلاڑی سپاٹ فکسنگ کرنے کے لیے مشہور ہو گئے۔ سپاٹ فکسنگ کرنے والے کھلاڑیوں کا نہ صرف شاندار کیریئر تباہ ہوا بلکہ ان کی عزت اور آبرو بھی خاک میں مل گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کرکٹرز کی بات کریں گے جن کا شاندار کیریئر سپاٹ فکسنگ کے ہاتھوں تباہ ہوا۔ نمبر 1، سپاٹ فکسنگ سے کیریئر اور ملکی عزت داؤ پر لگانے والوں میں فاسٹ بالر محمد آصف قابل ذکر ہیں۔ جادوگر بالر کے طور پر پہچان بنانے والے محمد آصف کو اللہ نے منفرد ہنر سے نوازا تھا جو ان سے پہلے کسی اور گیند باز میں نہیں دیکھنے کو ملا۔ ان کے ہاتھوں سے نکلنے والی گیند جھومتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ دنیا کرکٹ کے بڑے بڑے سورما ان کی گیند بازی پر سر پکڑ لیتے تھے کہ آخر محمد آصف کس طرح سے بلے کو سوئنگ کرتے ہیں۔ محمد آصف نے کرکٹ کی دنیا میں دیکھتے ہی دیکھتے اپنا منفرد مقام بنایا اور خوب شہرت حاصل کی۔ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے محمد آصف کے قدموں میں جب دولت کے انبار لگ گئے تو ان کی نیت میں فتور آ گیا جس نے ان کی ترجیحات بدل ڈالیں۔ پیسے کے لالچ میں محمد آصف نے اپنے ملک کی عزت اور وقار کا گھٹیا سودا کر لیا اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچز میں سپاٹ فکسنگ کا ارتکاب کر بیٹھے۔ جب یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا تو پوری دنیا میں پاکستان کرکٹ کی جگ ہسائی ہوئی اور دنیا نے پاکستانی کھلاڑیوں کو بددیانت کہنا شروع کر دیا۔ محمد آصف نے شروع میں تو اپنے جرم کا اعتراف نہ کیا لیکن جب ثبوت ان کے خلاف ہوتے چلے گئے تو انہوں نے اقرار جرم کر لیا۔ محمد آصف کو سزا کے طور پر 10 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا جس سے ان کا درخشندہ کیریئر پل بھر میں تباہ ہو گیا۔ محمد آصف پر پابندی تو ختم ہو گئی لیکن ان پر کرکٹ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند رہے۔ نہ ہی قومی ٹیم میں شامل کیا گیا اور نہ ہی وہ ڈومیسٹک سیزن میں پرفارم کرتے دکھائی دیے۔ محمد آصف بلا شبہ پاکستانی ٹیم کے بدقسمت گیند بازوں میں سے ہیں جنہوں نے چند روپوں کی خاطر نہ صرف اپنے شاندار کیریئر کو سپاٹ فکسنگ کی آگ میں جھلسایا بلکہ پاکستان کا نام بھی خاک میں ملایا۔ نمبر 2، a lot of room. Third man to get to. And he's sent it through the gap. He's hit that beautifully. پاکستان کے سابق کپتان سلمان بٹ بھی سپاٹ فکسنگ سے کیریئر تباہ کرنے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ سلمان بٹ پاکستان کے بہترین اوپنرز میں سے ایک تھے۔ ان کی بیٹنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایک بہترین بلے باز کی حیثیت سے ٹیم میں شامل ہونے والے سلمان بٹ کو ان کی کارکردگی کے باعث قومی ٹیم کی سربراہی کا موقع ملا مگر انہوں نے اس موقع کو سعادت سمجھنے کی بجائے اپنے ذاتی مفاد میں بہتر جانا اور پیسوں کے عوض ملک کی عزت اور اس کے وقار کا سپاٹ فکسرز کے ساتھ سودا کر دیا۔ 2010 میں لارڈز ٹیسٹ کے دوران سلمان بٹ جب قومی ٹیم کی قیادت کر رہے تھے اس دوران ان کی جانب سے سپاٹ فکسنگ کی گئی جس میں انہوں نے محمد آصف اور محمد عامر کو دانستہ طور پر نو بالز کروانے کے لیے کہا۔ اس حوالے سے جب تحقیقات ہوئیں تو سارا مدعا کھل گیا۔ سلمان بٹ نہ صرف کرکٹ بلکہ ملک پاکستان کے بھی مجرم قرار پائے۔ سلمان بٹ کی جانب سے کی جانے والی سپاٹ فکسنگ کی بنا پر انہیں ICC کی جانب سے 10 سال کی پابندی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ برطانیہ کی جیل میں کچھ ماہ تک قید بھی رہے۔ پابندی مکمل ہونے کے بعد سلمان بٹ دوبارہ سے اپنا کیریئر نہیں بنا سکے۔ ایک وقت میں بہترین بلے باز قرار دیے جانے والے سلمان بٹ کی آج وجہ شہرت سپاٹ فکسنگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ سے کرکٹ کے میدان میں نظر نہیں آئے اور نہ ہی انہیں قومی ٹیم میں شامل کیا گیا۔ اب سلمان بٹ کے لیے دوبارہ سے کرکٹ کھیلنا بلا شبہ کسی خواب سے کم نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اپنی گوگلی سے بیٹسمینوں کو نچانے والے سپنر دانش کنیریا نے پاکستان ٹیم میں نمایاں کردار ادا کیا۔ 2001 میں زمبابوے کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے دانش کنیریا نے 2010 تک ٹیم کا حصہ رہے۔ اس دوران انہوں نے 61 میچز کھیلے اور 261 وکٹیں حاصل کی جو اس دور میں عمران خان، وسیم اکرم اور وقار یونس کے بعد کسی پاکستانی بالر کی جانب سے حاصل کردہ سب سے زیادہ وکٹیں تھیں۔
انہوں نے کئی ایک میچز میں 5 اور 10 وکٹیں حاصل کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ دانش کنیریا کی انگلیوں کے جادو میں مبتلا گیند جب بلے باز تک جاتی تو وہ اسے دیکھنے میں ناکام رہتا اور آؤٹ ہو جاتا۔ دانش کنیریا کے پاس یہ صلاحیت بھی تھی کہ وہ مشکل وقتوں میں ٹیم کو ضروری وکٹیں دلواتے۔ ان کی شاندار بالنگ کی بنا پر انہیں پوری دنیا کی جانب سے سراہا جانے لگا۔ تاہم یہ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا، جس کے بعد دانش کنیریا پر مشکلات کے مستقل بادل چھا گئے۔ دانش کنیریا اپنی مقبولیت کی بنا پر قومی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ کاؤنٹی کرکٹ بھی کھیلتے رہے۔ وہ ایسیکس ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے، جہاں انہیں اپنی شاندار بالنگ کی بنا پر خوب سراہا جاتا رہا۔ دانش کنیریا اپنے کیریئر کے عروج پر تھے اور دونوں ہاتھوں سے دولت اور شہرت سمیٹ رہے تھے، اور پھر ان کی زندگی نے ایسا پلٹا کھایا جس سے دانش کنیریا منہ کے بل گرے اور پھر دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ 2009 میں دانش کنیریا اور ان کے ساتھی کھلاڑی پر میچ فکسنگ کا الزام لگا، جس نے انگلینڈ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اپنے قومی کھیل کے ساتھ ہونے والی ناانصافی نے کرکٹ بورڈ کو اس حد تک غضبناک کر دیا کہ اس نے بال کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا اور تحقیقات کا آغاز کر دیا، جس میں دانش کنیریا اور ان کے ساتھی کرکٹر کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ شروع میں دانش کنیریا اپنے اوپر لگنے والے الزام کو جھوٹا قرار دیتے رہے اور تفتیش میں بھی ان کے خلاف کوئی واضح ثبوت نہ مل سکا جس پر انہیں کسی طرح کی سزا نہ ملی۔ تاہم ان کے ساتھی پر جرم ثابت ہو گیا اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ برطانوی کرکٹ بورڈ نے دونوں کھلاڑیوں کو مثال بنانے کے لیے ان پر تاحیات پابندی عائد کر دی، جس کے خلاف دانش کنیریا نے 2013 میں اپیل دائر کی، جسے خارج کر دیا گیا۔ دانش کنیریا کئی ٹریبیونلز کے سامنے پیش ہوئے، اپنی وضاحتیں دیں اور پابندی ہٹانے کے لیے منت سماجت کی، مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ 2018 میں الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے دانش کنیریا نے حیرت انگیز طور پر سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ 2009 کی اسپاٹ فکسنگ میں شامل تھے۔ 2009 میں سر اٹھانے والے اس معاملے پر انکار کرنے والے دانش کنیریا نے پورے 8 سال بعد اپنا گناہ تسلیم کیا۔ انگلینڈ کرکٹ ایسیکس ٹیم اور پاکستانیوں سے معافی مانگ لی، جس میں انہوں نے کہا کہ انہیں اسپاٹ فکسرز نے اس طرح سے اپنے جال میں پھنسایا تھا کہ وہ ان سے بچ نہ سکے۔ اسپاٹ فکسنگ کے باعث دانش کنیریا تاحیات پابندی کا شکار ہو کر مستقل طور پر گھر کی 4 دیواری تک محدود ہو گئے ہیں اور اپنے کیے پر پچھتا رہے ہیں۔ نمبر 4، fantastic innings, 100 against India. پاکستان ٹیم کے سابق اوپنر بلے باز ناصر جمشید بھی ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جن کا تابناک کیریئر اسپاٹ فکسنگ کی نظر ہو گیا۔ لاہور میں پیدا ہونے والے ناصر جمشید نے 15 سال کی عمر میں فرسٹ کلاس کرکٹ میں ڈیبیو کیا اور شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور انڈر 19 ٹیم میں شامل ہو گئے۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو میں ناصر جمشید نے دوسری اننگز میں 204 رنز بنائے۔ 2005 میں ناصر جمشید 15 سال کی کم ترین عمر میں لاہور لائنز کا حصہ بنے اور T20 کرکٹ کا آغاز کیا۔ کم عمری میں شاندار کیریئر بنانے والے ناصر جمشید کو قائد اعظم کپ میں بھی پرفارم کرنے کا موقع ملا۔ اس ٹورنامنٹ میں انہوں نے 800 رنز کیے اور پیٹرن 11 میں زمبابوے کے خلاف ون ڈے اسکواڈ میں جگہ بنا لی۔ 2 روزہ ون ڈے سیریز میں ناصر جمشید کو اوپنر کے طور پر کھلایا گیا۔ پہلے ون ڈے میں انہوں نے 48 گیندوں پر 61 رنز کیے اور مین آف دا میچ قرار پائے، جبکہ دوسرے ون ڈے میں انہوں نے 74 رن سکور کیے اور یوں وہ پہلے اور دوسرے ون ڈے میں نصف سینچری سکور کرنے والے تیسرے پاکستانی بلے باز بن گئے۔ ڈومیسٹک سطح پر شاندار پرفارمنس دینے والے ناصر جمشید کو 2008 میں ہونے والے ایشیا کپ کھیلنے کا موقع ملا، جہاں انہوں نے اپنی شاندار پرفارمنس کا تسلسل برقرار رکھا۔ ان کی جانب سے بھارت اور بنگلہ دیش کے خلاف شاندار نصف سینچری بنائی گئی۔ شاندار طریقے سے پرفارم کرتے ناصر جمشید ایک طرف میڈیا کی نظروں میں آنے کے ساتھ ساتھ بکیوں کی توجہ کا مرکز بھی بنے اور انہوں نے اس چمکتے ستارے کو گہنا کر دیا اور اپنے جال میں پھنسا لیا۔ 2017 میں ناصر جمشید سمیت دیگر 6 کھلاڑیوں کو PSL اسپاٹ فکسنگ سکینڈل میں معطل کر دیا گیا۔ ناصر جمشید کے ساتھی کھلاڑیوں کو 1 سے 2 سال کی پابندی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ناصر جمشید پر PCB کی جانب سے 10 سال کی پابندی عائد کر دی گئی اور ہر طرح کی کرکٹ کھیلنے سے محروم ہو گئے۔ PCB کے علاوہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے بھی ناصر جمشید کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ انہیں برطانیہ کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ بنیادی طور پر ناصر جمشید کو اسپاٹ فکسنگ کے لیے اپروچ کیا گیا، لیکن انہوں نے سہولت کا کردار ادا کیا اور دیگر ساتھی کھلاڑیوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اسپاٹ فکسنگ کرنے کے لیے ابھارتے رہے، جو بلا شبہ ایک بہت قبیح فیل تھا، جس کی پاداش میں فروری 2020 میں انہیں 17 ماہ کی قید سنا دی گئی۔ اس موقع پر ان کی اہلیہ کی جانب سے انتہائی رنجیدہ پیغام شیئر کیا گیا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آج میرے شوہر جیل کی سزا بھگت رہے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اپنی 4 سالہ بیٹی کو کیا بتائیں کہ ان کے بابا کہاں گئے۔ آج ناصر جمشید برطانیہ میں شرمندگی اور پچھتاوے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان پر ہر طرح کی کرکٹ کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں۔ نمبر 5،
स्पॉट फिक्सिंग से करियर मुतासिर होने वालों में फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर भी शामिल हैं। इंतहाई कम उम्र में अपनी शानदार बॉलिंग से पहचान बनाने वाले मोहम्मद आमिर ने अजीम वसीम अकरम की याद ताज़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेफ्ट आर्म बॉलर के तौर पर दुनिया क्रिकेट में तहलका मचाने वाले मोहम्मद आमिर के सामने बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी रेत की दीवार साबित हुआ। मोहम्मद आमिर ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद आमिर ने थोड़े ही अरसे में एक शानदार पहचान बना ली थी। हर कोई उनकी गेंदबाजी का दीवाना था और उनकी तारीफें करता नहीं थकता था। मोहम्मद आमिर को कम वक्त और उम्र में बेपनाह दौलत और शोहरत नसीब हो गई थी, जिसके बायस न सिर्फ उनका ईमान बल्कि नीयत में भी बिगाड़ आने लगा और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटने की कोशिश की। जब बुकियों ने देखा कि मोहम्मद आमिर तेजी से कामयाब होकर बुलंदियों को छू रहे हैं, तो उन्होंने 2010 के लॉर्ड्स टेस्ट में उनके लिए स्पॉट फिक्सिंग का जाल बिछाया और सलमान बट की मदद हासिल करके मोहम्मद आमिर को बदनामी के उस कुएं में धकेल दिया। मोहम्मद आमिर चूंकि उस वक्त जवान थे और तेजी से मकबूल हो रहे थे, चुनाचे उनके मामले पर दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नामों ने अफसोस करते हुए उनकी जल्द माफी का मुतालबा किया और वो अपनी फॉर्म और टैलेंट से महरूम न हो जाएं, जिस पर आईसीसी ने उन पर चंद साल की पाबंदी लगाकर खत्म कर दी। जिसके बाद मोहम्मद आमिर न सिर्फ कौमी स्क्वाड में शामिल हुए बल्कि मुल्की और गैर मुल्की लीग्स का भी हिस्सा रहे। दीगर खिलाड़ियों की निस्बत आमिर का करियर तबाह तो नहीं हुआ, मगर उनकी पहली वाली फॉर्म बरकरार नहीं रही, जिसकी वजह से वो बॉलिंग में काफी पीछे रह गए। यही वजह है कि कौमी टीम में उनकी जगह नहीं बन पाती। उन क्रिकेटर्स के अलावा कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जो स्पॉट फिक्सिंग के मुर्तकिब हुए, मगर उन पर थोड़े अरसे का बैन लगा, जिनमें शर्जील खान, मोहम्मद इरफान, खालिद लतीफ और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। ताहाल शर्जील खान और मोहम्मद नवाज दोबारा से एक्शन में दिखाई देते हैं।